اور ابھی آپ کو لے چلیں گے براہ راست اسلام آباد. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جو پالیسیز اپنائی جا رہی ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس لے لیا گیا اور وہاں پہ جو مظالم جاری ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے، مگر آج بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں، جنازوں کے اوپر کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. یہ جب نعرہ لگتا ہے نا مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا لگن ہے پاکستان سے کہ کئی ڈیکیڈز کے اوپر محیط ایک سٹرگل جاری ہے، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، مگر وہ ریزالو، وہ ریزیلینس، وہ ڈٹرمنیشن وہ ختم نہیں ہوتی. تو وجہ یہ تھی کہ وہ زمین تنگ کر دی گئی تھی اس خطے کے مسلمانوں کے اوپر. اور آپ اگر دیکھیں تو قائد اعظم کے ساتھ تب بھی پاکستان موومنٹ کے اندر بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی تھیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نوجوانوں نے یہ ملک بنایا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ نوجوان یہ ملک بچائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور جو میں نے ہجرت کی بات کی، ایک ہجرت ہوئی تھی تاریخ کے اندر، مکہ سے مدینہ ہوئی تھی. اس ہجرت سے بھی ہم بخوبی واقف ہیں. اور ایک ہجرت بر صغیر کے مسلمانوں نے کی، مشرقی بارڈر کے اس پار سے مغرب کی طرف آئے. اور یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر 12 لاکھ لوگ زندگی کی بازی ہار گئے بارڈر کراس کرتے کرتے. اٹس ویری ایزی ٹو اسٹینڈ ہیئر اینڈ سے کہ یہ 12 لاکھ لوگوں کے خون کے اوپر یہ ملک بنا ہے، ان 12 لاکھ لوگوں کی قربانیوں کے اوپر یہ ملک بنا ہے. مگر کبھی وہ منظر آپ امیجن کریں کہ جب ٹرین کی بوگیاں یہاں پہ آئیں اور وہ لاشوں سے لت پت تھی. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خاندان میں اکیلا فرد بچا، اور جسٹ امیجن فار ون مومنٹ ٹو وٹنس یور ہول فیملی بینگ سلاٹرڈ ان فرنٹ آف یور آئیز. تو یہ جو سیکریفائس ہے نا، اور یہ ہجرت سیکریفائس کے ساتھ لنکڈ ہے، کیونکہ ہجرت کا پہلا کمپوننٹ ہے اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اور اپنے گھر بار کو، اپنے بلانگنگز کو، اپنی پوزیشنز کو چھوڑ کے آنکھوں میں خواب بسائے ایک نئے دیش میں جانا. تو صرف یہ سوچیں کہ یہ جو سٹرگل ہے ہجرت سے لنکڈ، یہ کتنی مشکل ہے. اور جب یہ قربانیاں آپ دیکھیں، اگر جان کی لوگ بازی ہار گئے، یہ 12 لاکھ لوگ جو شہید ہوئے in the creation of پاکستان، اور جو خواتین کے ساتھ واقعات پیش آئے اور جو زیادتی کے واقعات پیش آئے، اس کی بھی آپ کو تاریخ میں نظیر نہیں ملے گی. مگر آپ دیکھیں کہ یہ ملک 27ویں رمضان کی شب مارز وجود میں آیا، لیلۃ القدر کی رات یہ مارز وجود میں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو مبارک رات چنی اس ملک کو آزادی دینے کی، میرے ایمان کا حصہ، اور میں اس بات کو دل سے مانتا ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک نے ترقی کرنی ہے اور تا قیامت قائم رہنا ہے اور چمکتے دمکتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بیک گراؤنڈ ہم سب کو پتہ ہے، مگر میں صرف مائیگریشن کی ایک ہسٹری آپ کو اس لیے بتانا چاہتا تھا، ایک یاد دہانی کے لیے، کہ یہ بات کسی کو بھولے نہ کہ وہ گریٹ سیکریفائسز دیٹ ور گیون، لائیوز ور لیڈ فار دا کریشن آف دس کنٹری. یہ جو آج فاؤنڈیشن کھڑی ہے، یہ عمارت کھڑی ہے، اس کی فاؤنڈیشنز کے اندر سیمنٹ نہیں ہے، سٹیل نہیں ہے، اس کی فاؤنڈیشنز کے اندر خون ہے شہداء کا، اور وہ مقدس خون ہے ان شہداء کا جو اس ملک کی خاطر اور اس ہجرت کے اندر جان کی بازی ہار گئے. اور قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ ملک کیوں بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صرف مجھے اتنا کہہ دے کہ ویل ڈن مسٹر جناح. اور اس مملکت خدا داد کو بنانے کے لیے جو سٹرگل تھی
اس کا اونس آج ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس قربانی کی کیا لاج رکھتے ہیں, ہم ان شہیدوں کے لہو کے ساتھ کتنی وفا کرتے ہیں, اور اس ملک کی آبیاری کیسے کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, دنیا کے اندر 2 کوالٹیز ہیں جو پاکستانی نوجوانوں کے اندر ہیں, آپ کو کہیں اور وہ کوالٹیز نہیں ملیں گی. نمبر 1 از ریزیلینس. اتنے ریزیلینٹ لوگ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتے. آپ دیکھیں گے کوئی آفت آ جائے, میں نے نیچرل ڈیزاسٹرز دیکھے ہمارے ملک میں آتے ہوئے, بی اٹ این ارتھ کویک, بی اٹ فلڈز, کوئی آفت آ جائے پوری قوم یوں یکجا ہو جاتی ہے, اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کاز کے لیے. رنگ, مذہب, نسل, فرقوں سے ہٹ کے اکٹھے ہو کے اس آفت کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ چیریٹی میں دیکھیں گے پاکستانیز آر نمبر 1 ان چیریٹی. پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں, جتنی چیریٹی ہم کرتے ہیں پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا اتنی چیریٹی. اینڈ نمبر 3 از ڈٹرمنیشن. ہم کوئی چیز ٹھان لیں اور تہیا کر لیں کہ ہم نے اس ٹارگٹ تک پہنچنا ہے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. اینڈ ویو سین اٹ ہیپن. میں آپ کو ریسنٹ مثال دوں, a young boy from a backward area of Punjab جس کا نام ارشد ندیم ہے, میاں چنو کی ایک تحصیل سے وہ لڑکا اٹھتا ہے ان خانے وال, اور وہ اپنی پہلی جیولن جو بنواتا ہے اپنے گاؤں میں, وہ درخت کی ٹہنی توڑ کے اس سے وہ جیولن پہلی اپنی بنواتا ہے. وہ لاہور آتا ہے, اس کے پاس جوتے نہیں ہوتے کہ وہ رن اپ لے کے اپنی تھرو کر سکے. وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی قسمت آزماتا ہے. اور کیسے آزماتا ہے وہ میں اس سے اس دن بات کر رہا تھا. and I asked him, I said, you know, you've achieved the impossible. آپ نے اولمپک کا ریکارڈ قائم کیا ہے, آپ نے پوری قوم کو ایک سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیا ہے, آپ نے پوری قوم کو اکٹھا کیا. ہم اپنے دکھ درد مصیبتیں سب بھول گئے, اور اس ایک اولمپک کے میڈل کو ہم نے اس طرح سیلیبریٹ کیا جس طرح سیلیبریٹ کرنے کا حق ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان کی آپ ڈٹرمنیشن دیکھیں کہ 2012 میں پہلا یوتھ فیسٹیول ہوتا ہے, اور وہ آتا ہے, اور کوئی ایسی سپورٹ نہیں ہے جو اس نے وہاں پہ نہ آزمائی ہو. اس نے شارٹ پٹ بھی کیا, ڈسکس بھی کیا, اس نے لانگ جمپ بھی کیا, اس نے ٹرپل جمپ بھی کیا, اس نے جیولن بھی تھرو کیا. ہی ڈنٹ گیو اپ. جو میں ڈٹرمنیشن کی بات کر رہا ہوں نا کہ ہم جو ٹھان لیں, اور وہ لگا رہا. 2012 میں میاں چنو سے آئے اس لڑکے جس کے پاس جوتے نہیں تھے, آج اس نے 2024 کے اندر پیرس کے اسٹیڈیم میں تھرو ایسی کی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا باقی ملکوں کے جھنڈے سے اوپر ہم نے جاتا دیا. تو یہ جو ریزالو اور ڈٹرمنیشن ہے یہ ان میچڈ ہے. جتنا ریزالو, جتنی ڈٹرمنیشن پاکستانی یوتھ کے اندر آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو یہ انسپریشنل سٹوریز آپ کو ہر جگہ ملتی ہیں. I started my career very young. میں بھی اپنے آپ کو کافی ینگ سمجھتا ہوں ایسے by the way, but and I consider myself a part of youth. کیبنٹ میں ہماری چاندی لوگ ہیں جو ابھی بھی in their 30s ہیں. تو when I started my career in the government of Punjab, میں صرف آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹو سے, چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز سے آپ کیسے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کرتے ہو. پہلی لیپ ٹاپ کی اسکیم شروع کی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے. اچھا اندازہ نہیں تھا, لوگوں نے کہا جی آپ لیپ ٹاپ دینے جا رہے ہیں یوتھ کو, یہ تو بڑا غلط کام ہے. اچھا اس ملک میں سب سے پہلے نہ ہوتی ہے ہر بات پہ. آپ کسی سے پوچھنا آپ کا نام, کہتا ہے نہیں, آپ کہتے ہیں نام پوچھنا بھائی, نئی والی اس میں کیا بات ہے. ہم ہر بات نہ سے شروع کرتے, ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور دیکھیں میرا آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم نے ڈسپونڈنسی کا, ڈس اپوائنٹمنٹ کا, ڈسپیئر کا مقابلہ کرنا ہے, مایوسی کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ اس ملک کے اندر بہت امید ہے. اس امید کو جگانے کی دیر ہے. اور یہ جو ارشد ندیم کی میں نے اگزامپل دی, ہزاروں ارشد ندیم کی اگزامپلز ہیں. میں لیپ ٹاپ کی بات کر رہا تھا, بڑے امپیڈیمنٹس آئے کہ جی آپ یہ فری میں لیپ ٹاپس دینے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو. میں کہا جی میرٹ پہ دے رہے ہیں. wasn't easy. پہلی لیپ ٹاپ کی اسکیم آئی, میرٹ اسکالرس کو ملے, اور ایک فیسٹیوٹی اور ایک بہت فین فیئر کریٹ ہوا. جب یہ پروگرام شروع ہوا ہمیں تو اندازہ نہیں تھا کہ اس ملک میں کووڈ بھی آئے گا. آپ یقین مانیں کووڈ کے اندر
ہماری اکانومی نے سسٹین اس لیے کیا کہ لاکھوں لیپ ٹاپ موجود تھے ورک فرام ہوم کے لیے, لاکھوں لیپ ٹاپ موجود تھے آن لائن ایجوکیشن کے لیے, ڈسٹینس لرننگ کے لیے. یہ نہ ہوتے تو شاید اس وقت آپ کی جی ڈی پی گروتھ بالکل بیٹھ جاتی. تو ایک یوتھ کے لیے چھوٹا سا انیشیٹو لیا which went a long way. Just one example. ابھی اس دن ایک دانش اسکول کا کانسیپٹ آیا اور اس کی بھی بڑی اپوزیشن ہوئی کہ جی آپ الگ اسکول کیوں بنا رہے ہیں, آپ ایگزسٹنگ اسکولس کو ٹھیک کریں. ایچ ایس این کالج پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا, گرامر اسکولس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا, ایلیٹ کے جو ادارے ہیں جہاں لوگ افورڈ کرتے ہیں کہ وہ بھاری بھرکم فیس ادا کر کے پڑھیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. کیا کانسیپٹ تھا؟ کانسیپٹ یہ تھا کہ جتنے بیکورڈ ترین ایریاز ہیں جہاں پہ بیسک فیسلٹیز بھی نہیں ہیں وہاں پہ سینٹرز آف ایکسلنس بنائے جائیں. اور داخلے کا کرائٹیریا کیا تھا کہ جو ڈبل آرفن ہے, جس کی نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں, سب سے پہلا رائٹ آف ایڈمیشن اس کو ملے گا. سیکنڈ پریفرنس اس کو ملے گی جو سنگل آرفن ہے, اینڈ دین دا ریسٹ ول کم تھرڈ. آج میں دیکھتا ہوں اس دن ایک بچی نے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ نے, she delivered an immaculate speech in English. وہ دانش اسکول سے اٹھی تھی, حاصل پور سے, and she made her way through, and آج وہ کنگ ایڈورڈ میں ڈاکٹر بن رہی. دنیا میں بہترین یونیورسٹیز میں یہ لوگ جا رہے ہیں. کیا کیسے ہوا یہ؟ کیونکہ اس ملک میں باتیں کرنا بہت آسان ہے, کام کرنا بہت مشکل ہے. صرف ایک آئیڈیا آیا کہ جی بیکورڈ ترین ایریاز کے اندر یہ اسپیشلائز اسکول بنا دیں اور لوگوں کو اپرچونٹیز دیں اور ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آئے گا. ٹیلنٹ بہت ہے, ٹیلنٹ کو ابھارنے کی بات ہے, ریکگنائز کرنے کی بات ہے, اپرچونٹیز دینے کی بات ہے. اینڈ جو کام کرنا سب سے مشکل ہے اور باتیں کرنا سب سے آسان ہے. یہ چھوٹی سی ایک ایفرٹ تھی. اچھا, اس کے بعد اگر میں اس سفر پہ آپ کو آگے لے کر چلوں, چھوٹی سی کاوش کی گئی بائی دا نیم آف پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز آئی واز پارٹ آف دیٹ پروسیس, آئی واک تھرو دیٹ جرنی. میں اس سفر کا ایک حصہ رہا. صرف ایک چھوٹی سی سیڈ منی رکھی گئی کہ ہم نے ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں جانے کا موقع دینا ہے. آج پیف اسکالرشپ کے ذریعے لوگ آکسفرڈ, کیمبرج, ہارورڈ, ییل کے اندر بیٹھے ہیں. اٹ واز جسٹ اے میٹر آف ریکگنائزنگ آر یوتھ اینڈ برنگنگ فورتھ ٹیلنٹ. تو اوور دا ڈیکیڈز میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپرچونٹیز جس پہ یوتھ کا حق تھا, جو یوتھ ڈیزرو کرتی تھی ہمارے ملک کی, اس پہ بات نہیں ہوتی. اس پہ بات اس لیے نہیں ہوتی بیکاز اس ڈیجیٹل ایج کے اندر کانٹروورسی زیادہ پاپولر ہوتی ہے, پروپیگنڈا زیادہ پاپولر ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا سارے یوز کرتے ہیں نا, جتنا سنسنی خیز تھمبنیل لگا ہوتا ہے نا اتنے زیادہ اس پہ کلکس آتے ہیں. آپ اندر کھولیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ اس ملک کے یوتھ سے, جو میں جب کہتا ہوں کہ 60% یوتھ ہے, اینڈ ود دا رائٹ کائنڈ آف پالیسیز, ود دا رائٹ کائنڈ آف ڈائریکشن, the sky is the limit. ہم کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں, اور ہمارے یوتھ نے کر کے دکھایا. یہ چھوٹ اور اوور دا ڈیکیڈز لیے گئے کہ آج اس کا جب ہم رزلٹ دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ چھوٹے پودے لگائے گئے تھے بیک ان 2008, 2009, 2010, اور آج وہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر بیٹھے. تو آج بھی ہمارا ویژن جو ہے یوتھ کے لیے کہ وی وانٹ ٹو سی دا یوتھ آف پاکستان شائننگ آل اوور دا ورلڈ. ہم چاہتے ہیں کہ ایک نہیں, اس وقت ہماری آپ آئی ٹی کی ایکسپورٹس دیکھیں, کیا وجہ ہے کہ پچھلے 4 مہینے کے اندر ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں 3 گنا اضافہ ہوا. جتنے زیادہ آئی ٹی ایکسپرٹ سٹارٹ اپس پاکستان کے اندر آنے, دنیا میں اس وقت اتنی سرج نہیں ہے. دنیا میں ریسیشن چل رہی ہے آئی ٹی کے اندر, اور ہمارے ملک کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ینگ آئی ٹی ایکسپرٹس اینڈ ینگ لیڈرز آر کمنگ فارورڈ.
اور میں اگر یہ کہوں کہ بہت سارا کام یوتھ نے اپنے بلبوتے پہ کیا ہے, اپنے زور بازو پہ کیا اور اپنے آپ کو منوایا ہے اور حکومتوں کو مجبور کیا ہے کہ یوتھ کے لیے وہ کام کرے, تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو اس ملک کی آگے سمت کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس ملک میں آئی ٹی ریولوشن لانے کے لیے, اس ملک میں سپورٹس کی پروموشن کے لیے, اس ملک میں کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے, آج جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے یہ شعر بھی سنا, میری باتیں بھی سنی. آئی ایم ویری تھینکفل. بٹ میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ 60% پاپولیشن نے انشاءاللہ تعالی اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, اس ملک کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانا ہے, تو the future is in your hands because you are the future of Pakistan. Thank you very much. پاکستان زندہ باد. عطا تارڑ گفتگو کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کشمیری اپنے بارڈر پر کھڑے ہو کر پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. ان سے پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے. پاکستان موومنٹ میں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تھی, سب سے زیادہ تعداد میں نوجوان تھے, انہی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. ہجرت قربانیوں کے بغیر ناممکن ہے. نوجوان اس ملک کا اثاثہ ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں مایوسی کا مقابلہ کرنا چاہیے, مایوسی کفر ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں پچھلے کئی ماہ میں 3 گنا اضافہ رپورٹ ہوا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.